آصف حسین صاحب پڑھیں گے اور آپ کو سنائیں گے جو ہم انتظامیہ سے مطالبات کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے دو ہی بڑے مطالبے ہیں۔ ایک مطالبہ یہ ہے کہ اگر انتظامیہ یہ چاہتی ہے، حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس علاقے میں ماحول پرامن رہے تو گستاخان رسول اور مقدس ہستیوں کے جو گستاخ ہیں ان سب کو، جن کے مقدمات زیر کار ہیں، ان سب کو سخت سزائیں دی جائیں، اور اس کے علاوہ غازیان اسلام جو ہیں ان کو بری کیا جائے، ان کو ہاتھ اٹھا کر ان کی منظوری دینی ہے۔ لیکن پہلے میں تمہیدی طور پر دو بات کہتا ہوں۔ چکسواری کی پرامن فضا کو پرامن رکھنے کے لیے انتظامیہ سے بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ گستاخی کے مرتکب مجرموں کو سخت سزا دی جائے۔ انتظامیہ کی گرفت کمزور ہونے کی وجہ سے آئے روز پرامن خطہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں ہونے چاہیے، آپ کو منظور ہے۔ اس کے بعد آج کا یہ اجتماع انتظامیہ سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ انتظامیہ اسلامی مملکت پاکستان اور آزاد کشمیر میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے ان واقعات کی روک تھام کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، ریاستی قانون کے مطابق مجرموں کو سزائیں دی جائیں تاکہ آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کی جا سکے۔ منظور ہے۔ چکسواری میں ہونے والے واقعہ کی اصل ذمہ دار انتظامیہ ہے۔ مرتد سفیان حجاز کے خلاف 295 سی، 295 اے، 298 اے اور دفعہ 109 کا مقدمہ درج تھا۔ اس کے باوجود ہمارے نظام انصاف نے اس کی ضمانت دی اور اسے دوبارہ گستاخی کرنے پر گرفتار نہ کیا، جس کے بعد مجبور غازیان اسلام نے ملعون سفیان کو جہنم واصل کیا۔ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے حکومت ایسے ملعونوں کو جتنی جلد ممکن ہو سکے سخت سزائیں دیں۔ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم واصل کرنے والے غازیان چکسواری کو رہا کیا جائے۔ شرعی فتویٰ جات کے مطابق ایسے ملعون جو گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتکب ہوئے ہیں کے لیے جو شخص نرم گوشہ رکھتا ہے یا اس کی اخلاقی و مالی مدد کرتا ہے وہ بھی شریک جرم ہے۔ اس لیے ایسے ملعونوں کا دفاع نہ کیا جائے اور نہ ہی ان کی حمایت کی جائے۔ اس کے بعد آخر میں صرف ایک بات اور کرنا چاہوں گا۔ یہ اگلا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ہم پورے عقیدت اور احترام کے ساتھ میلاد کا پروگرام کرتے ہیں۔ میں التماس کروں گا اپنے تمام علماء کرام سے کہ ان محفلوں میں کسی بھی قسم کی جو ایسی گفتگو نہ کی جائے جس میں کسی کی دل آزاری ہو، اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا